नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुश आमदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अपने मुतालिक झूठ बकेंगे क़यामत के दिन, वो कुछ जो भी करते हैं वो इफ्तरा करते हैं, वो बातें बनाते हैं कि सब उन्हें भूल जाएगा कि वो अल्लाह के साथ किस किस को शरीक करते रहे हैं। इनमें से अक्सर लोगों की बात अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इनमें से अक्सर तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी बात कान लगाकर सुनते हैं और हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं कि वह समझ ही ना सकें, और इनके कानों में गिरानी है, वो तमाम निशानियां देख भी लें तब भी इन पर ईमान नहीं लाएंगे। हद यह है कि वो जब आपके पास आकर आपसे झगड़ते हैं तो काफिर लोग ये कह देते हैं कि ये तो महज पहले लोगों की दास्तानें हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वो राह हक से दूसरों को भी रोकते हैं और ख़ुद भी दूर रहते हैं। ये लोग अपने आप को हलाक कर रहे हैं मगर नहीं समझते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काश आप वो वक्त देख सकते जब इन्हें दोज़ख के किनारे खड़ा किया जाएगा तो वो कहेंगे काश हम दोबारा दुनिया में भेजे जाएं तो अपने परवरदिगार की आयत को कभी ना झुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बात क्यों नहीं बल्कि इससे बेशतर जो कुछ वो छुपा रहे थे वो इन पर ज़ाहिर हो जाएगा, और अगर इन्हें दोबारा दुनिया में भेजा भी गया तो फिर भी वो वही कुछ करेंगे जिससे इन्हें मना किया गया था। ये दरअसल हैं ही झूठे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तो ये कहते हैं कि ज़िंदगी बस यही दुनिया की ज़िंदगी है और मर जाने के बाद हमें उठाया नहीं जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काश आप वो वक्त भी देखें जब इन्हें अपने परवरदिगार के सामने खड़ा किया जाएगा। अल्लाह ताला इनसे पूछेगा बताओ क्या ये दिन वो नहीं, हकीकत नहीं? वो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम। अल्लाह ताला फरमाएगा अच्छा फिर तुम जो इससे इनकार करते थे तो अब अज़ाब का मज़ा चखो। हमारा आज का सबक आयत नंबर 31 से लेकर आयत नंबर 35 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्सआतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा वहुम यहमिलूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा याज़िरून। बिलाशुबा जिन लोगों ने अल्लाह से मुलाकात की हकीकत को झुटलाया वो नुकसान में रहे, हत्ता कि जब क़यामत अचानक आकर इन्हें पकड़ेगी तो वह कहेंगे अफसोस इस मामले में हमसे कैसी तक़सीर हुई। इस वक्त वो अपने गुनाहों का बोझ अपनी पुश्तों पर लादे होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो वो उठाएंगे। गुनाहों का बोझ महज ख्याली और तसव्वुराती नहीं होगा, बल्कि ये बोझ ममसल बनाकर बाज़ जानवरों की शक्ल में गुनाहगारों की पुश्तों पर लाद दिया जाएगा। आयत नंबर 32। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुम व लहवा वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफला तअक़िलून। ये दुनिया की ज़िंदगी तो बस एक खेल और तमाशा है और अल्लाह से डरने वालों के लिए आखिरत का घर ही बेहतर है। क्या तुम कुछ भी नहीं सोचते? दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने यहाँ खेल तमाशे से तमसील किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की ज़िंदगी में सिरे से ही कोई संजीदगी नहीं है और ये महज खेल तमाशे या सैर व तफरीह के लिए बनाई गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आखिरत की हकीकी और पायदार ज़िंदगी के मुकाबले में ये ज़िंदगी ऐसी है जैसे कोई शख्स कुछ देर खेल कूद में अपना दिल बहला ले और बाद में अपने असल काम की तरफ मुतवज्जा हो जाए। ये खेल तमाशा सिर्फ ज़ाहिर और दुनिया परस्त लोगों के लिए है और दुनिया में बसने वाले लोगों की अक्सरियत क्योंकि ऐसी ही है जो इस दुनिया में रंगीनियों में खो जाती है। हमारी मिसाल भी है, हम भी ऐसा करते हैं कि दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं और हमें आखिरत के घर की परवाह नहीं होती। हम ये सोचते हैं कि आखिरत किसने देखी है, क़यामत किसने देखी है। लिहाजा कहीं इस दुनिया की ज़िंदगी को खेल तमाशा और धोखे का सामान कहा गया है। ईमानदार और अल्लाह से डरने वालों के लिए ये दुनिया की ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है, क्योंकि जो कुछ भी है वो इस दुनिया में जो कुछ भी बोएंगे आखिरत में वही काटेंगे। आयत नंबर 33। क़द नअलमु इन्नहु ला यहज़ुनकल्लज़ी यक़ूलूना फ़इन्नहुम लयुकज़्ज़िबूनका वलकिन्नज़ ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून।
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔ نبوت سے پہلے مشرکین مکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ بچپن سے ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی دنیاوی معاملات میں کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہا۔ البتہ دین کے متعلق آپ جو کچھ کہتے تھے کافر اسے جھٹلا دیتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ خود ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ محمد، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو کچھ تم لائے ہو ہم اسے جھٹلاتے ہیں، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس جھٹلانے کی بہت سی وجوہات تھیں جن میں ہم نے اکثر پڑھا، پچھلی آیات میں بھی پڑھا، پچھلی صورتوں میں بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ قریش کی قبائلی عصبیت تھی۔ ابو جہل جو قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، ایک بار کہنے لگا ہم اور بنو جو ہاشم ہے ہمیشہ حریف مقابل کی حیثیت سے رہے ہیں۔ انہوں نے مہمان نوازیاں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خون بہائے تو ہم نے بھی بہا دیے، انہوں نے فیاضیاں کی تو ہم نے بھی فیاضیاں کی۔ اب بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں، واللہ ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے، نہ ہی ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ گویا شخصی حیثیت سے قریش مکہ کو آپ سے کوئی شکایت نہ تھی، جہاں تک کہ آپ کی پرسنل جو ٹریٹس تھیں، آپ کی پرسنالٹی کی جو ایک چیز تھی، ان کے بارے میں انہیں کوئی شکایت نہیں تھی۔ آپ سے مخالفت اور عداوت محض دین کی دعوت کی وجہ سے تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تمہاری تکذیب نہیں کرے بلکہ یہ ظالم ہماری اور ہماری آیات کی تکذیب کریں ہیں، لہٰذا آپ ان سے غمزدہ نہ ہوں، ہم خود ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ آیت نمبر 34، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، تو جن باتوں میں انہیں جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، انہیں ایذا بھی دی گئی، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آ ہی رہی ہیں۔ کلمات سے یہاں مراد اللہ کے وہ قوانین یا سنتیں جاریہ ہیں جو حق اور باطل کے معرکے میں پیش آتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ کوئی نبی رسول جب اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو ہر طرف سے اس کی مخالفت پر لوگ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ فطرت سلیم پر ہوتے ہیں اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، وہ نبی پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ ایمان لانے والی جماعت اور خود نبی کی ذات مخالفین کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، ظلم سہتے ہیں، ستم سہتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی افرادی قوت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ ستم زدہ لوگ مقابلے میں کمزور ہونے کے باوجود باطل سے ٹکر لینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی قوت جو انہیں باطل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہرگز نہیں ہے کہ ایمان لانے والوں کو آزمائے بغیر، انہیں مشکلات و مصائب سے گزارے بغیر از خود ہی بعض معجزانہ قسم کے حالات پیدا کر کے حق کو باطل پر غالب کر دے۔ یہ ایسے قوانین ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، جیسا کہ آپ کو پہلے رسولوں کے حالات سے بھی یہ باتیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں، یعنی ایمان والوں کی آزمائش ان مصائب، ان مشکلات کے ذریعے ہونی ہی ہونی ہے، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو ہے وہ حق کو باطل پر فوقیت دینی ہے اور اسے جتانا ہے، اور اللہ کی مدد در حقیقت اینڈ پہ آ کر ہی رہے گی۔ پہلے کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزاریں گے اور پھر جو ہے وہ مدد اللہ کی پہنچ ہی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، وہ بھی انہی حالات سے گزرتا رہے ہیں، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، رسولوں کو بھی اور ان کے جو متبعین تھے، جو ان کی اتباع کرنے والے تھے، انہیں بھی۔ آیت نمبر 35، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْدَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَاتٍ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان کافروں کی بے توجہی آپ پر گزرتی ہے تو اگر آپ یہ کر سکیں کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر کے یا آسمان میں سیڑھی لگا کر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیں تو ایسا کر دیکھیں، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان کو ہدایت پر اکٹھا کر سکتا تھا، مگر یہ اس کی مشیت نہیں، لہٰذا آپ نادان مت بنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے اور کفار کی سختیاں سہتے ایک طویل مدت گزر گئی اور کافروں کی اکثریت انکار ہی کرتی رہی، تو اس سے آپ کو سخت گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھار آپ کو یہ خیال آ جاتا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کوئی معجزہ دکھلا دے تو امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آرزو کا جواب یہ دیا کہ کوئی معجزہ دکھا کر لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور بنا دینا اللہ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ایسا ہی چاہتے ہیں تو خود ہی اپنا زور لگا کر دیکھ لیں، زمین میں کوئی سرنگ نکال لیں یا آسمان میں سیڑھی لگا کر ان کا مطلوبہ معجزہ لا سکتے ہیں تو لے آئیں، مگر یہ بات اللہ کی مشیت کے خلاف ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو معجزے کے بغیر بھی انہیں ایمان لانے اور سب لوگوں کو ایمان پر اکٹھا کر دینے کی پوری قدرت اللہ کے ساتھ تو رکھتی ہے، مگر اس سے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جس کی خاطر انسان کو عقل اور قوت ارادہ و اختیار دے کر آزمائش کی خاطر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ مقصد، وہ پرپس اس آزمائش سے گزارنے کا اور لوگوں کو جانچنے کا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے خلاف سوچنا یا تدبیر اختیار کرنا نادانی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت تو بہرحال پوری ہو کر رہے گی، اور ایسا سوچنے والے کو شکست اور ندامت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہی تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔